السلام علیکم ناظرین، روز پوائنٹ مادری لائف میں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، پاکستان میں دیگر مسائل تو ہیں ہی، لیکن جب پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں درس و تدریس کی جگہیں، یا میں کہوں کہ جو درس گاہیں وہی متنازع بنا دی جائیں، اور جہاں پہ لوگوں کو علم سے مالا مال کیا جاتا ہو، مستقبل کے معماروں کو تیار کیا جاتا ہو، اور قوم کے روشن مستقبل کی نوید لوگوں کو بتائی جاتی ہو کہ یہ جو جامعات ہیں، یہ جو ادارے ہیں، یہاں سے آپ کے مستقبل کے لیڈران، آپ کے مستقبل کے معمار اور آپ کے مستقبل کے ذمہ داران یہاں سے بنیں گے، پڑھیں گے، آگے بڑھیں گے اور آپ کے ملک کی باغ ڈور سنبھالیں گے۔ جب ملک میں ایسے ادارے ہی متنازع بن جائیں اور انتظامیہ اپنے ادارے میں کام کرنے والے لوگوں کی داد رسی نہ کرے، اور طلباء اس سارے ماحول میں ڈسٹرب ہو رہے ہوں، تعلیمی پروسیس متاثر ہو رہا ہو، ایسے ماحول میں پاکستان جیسے ملک میں اگر کوئی بندہ کسی خام خیالی کا شکار ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ انتہائی غلط ہے۔ حالیہ آپ نے دیکھا ہوگا، چند دن قبل تک پاکستان کی بڑی جامعات میں شمار ہونے والے جامعہ کراچی میں 40 روزہ دھرنا احتجاجی مہم جاری رہی، جس کا اختتام ہوا۔ وزیر تعلیم نے ان کو خاطری کروائی، صرف خاطری ہے، لفاظی ہے، فی الحال اس پہ کوئی عمل درآمد تو نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی کراچی کے اندر ایک اور جامعہ موجود ہے جسے فیڈرل اردو یونیورسٹی کے نام سے جانا جاتا ہے، وفاقی اردو یونیورسٹی برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اس کا پورا نام ہے۔ وہاں پہ اس وقت جو حالات ہیں وہ انتہائی دگرگوں ہیں۔ لگ ایسا رہا ہے کہ جو انتظامیہ ہے وہ شاید گراؤنڈ ریئلٹیز سے، اساتذہ کے مسائل سے، طلباء کے مسائل سے قطعی طور پر لا علم ہے۔ جس بحثی اور ڈٹائی کا مظاہرہ کر رہی ہے، اس سب پہ گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ دو معتبر اساتذہ موجود ہیں۔ میرے ساتھ اصغر دشتی صاحب بھی موجود ہیں، اور میرے ساتھ ایک اور اقبال نقوی سینئر پروفیسر اقبال نقوی صاحب بھی موجود ہیں۔ آئیں ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ دراصل مسائل کیا ہیں۔ السلام علیکم دشتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی ٹھیک ٹھاک سر؟ ویسے تو اوورآل لگ رہا پاکستان کے تعلیمی نظام پہ اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں تو میرا خیال ہے کہ آگے بات چیت کرنے میں آسانی ہوگی، کہ پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے میرا خیال ہے کہ وہ کچھ ایسا ہی ہے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہاں ہو رہا ہے یہ کچھ مختلف ہو رہا ہے؟ نہیں، بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کا انسٹیٹیوشنل کرائسس ہے۔ جس طرح سے گورنمنٹ کی جانب سے بجٹ کم کیا گیا ہے، اور یہ بات بہت ہی واضح ہے، اس کو دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ تعلیم اب ترجیح رہی نہیں ہے۔ اس لیے آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ نہ صرف فیڈرل یونیورسٹیز میں بلکہ جو دیگر یونیورسٹیز ہیں وہاں پر بھی ہمیں روز کرائسس نظر آتے ہیں۔ ہر یونیورسٹی میں کم و بیش وہی مسائل ہیں جو کہ اس وقت فیڈرل اردو یونیورسٹی میں ہیں: تنخواہوں کا مسئلہ، ہاؤس سیلنگ کا مسئلہ، میڈیکل پینلز کا مسئلہ، اور اسٹوڈنٹس کے لیے بنیادی سہولیات کا نہ ہونا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تمام مسائل حل کیسے ہوں گے؟ اگر ریاست پاکستان اپنے تعلیمی بجٹ میں اضافہ نہیں کرے گا، اگر ریاست تعلیم کو ترجیح کے طور پر ٹیک اپ نہیں کرے گا، تو یہ مسائل مختلف جگہوں پر نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان مسائل پر آواز اٹھائی۔ مسائل موجود ہیں، لیکن ہم نے ان مسائل کو ویزیبل کرنے کی کوشش کی، ان مسائل کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی، اور میڈیا میں آ کر یہ بتایا کہ ان مسائل کو حل ہونا چاہیے۔ یقیناً دیگر یونیورسٹیز میں بھی مسائل موجود ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی احتجاج نہ ہو رہا ہو، لیکن جہاں تک ہماری معلومات ہیں کم و بیش یہ مسائل تقریباً ہر یونیورسٹیز میں پائے جاتے ہیں، لیکن اساتذہ انجمنیں یا وہاں کے اسٹیک ہولڈرز شاید ان پر اس طرح سے آواز نہیں اٹھا رہے جس طرح سے آواز اٹھانی چاہیے۔ تو یہ ایک بہت ہی لارجر انسٹیٹیوشنل کرائسس ہے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کا، اور یہ چاہتے ہیں کہ تعلیم اب ریاست کی ذمہ داری نہ رہے۔ جب تک یہ سوچ ہے تو یہ مسائل، اس کے کرائسس میں مزید اضافہ ہوگا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کسی خاص کیمپس کا، کسی خاص یونیورسٹی کا مسئلہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ لارجر پکچر یہ ہے کہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز سے ریاست نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ اب اس لیے طلباء کی فیسیں بڑھا کر، یا اکثر ایک سوال ہم سے کرتے ہیں کہ جی آپ کی انکم کیا ہے؟ یہ سوال ہی اٹ سیلف غلط ہے۔ ہماری انکم سے کیا مطلب ہے؟ دس از ناٹ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن، پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے۔ ریاست کا کام ہے اپنے شہریوں کو تعلیم دینا، تعلیم ایک آئینی حق ہے۔ تو یہ جو سوال ہم کرتے ہیں کہ جی آپ انرولمنٹ سے کیا کمائیں گے، آپ کی انکم کیا ہے، آپ کتنا جنریٹ کریں گے، تو پرنسپلی یہ سوال ہونا نہیں چاہیے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ 2002 کے بعد سے، جب سے ایچ ایس سی بنی ہے، کچھ اسی قسم کے سبجیکٹس، کچھ اسی قسم کی باتیں، کچھ اسی قسم کے موضوعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، جیسے کہ مارکیٹ ویلیو سبجیکٹس۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ان سبجیکٹس کو پروموٹ کریں جو کہ مارکیٹ ویلیو ہے، اس لیے ہمارے یہاں سندھی کے داخلے بند کر دے گئے، عبداللہ کیمپس فیڈرل اردو یونیورسٹی میں، پاکستان اسٹڈیز میں داخلے بند کر دے گئے، تاریخ اسلام میں داخلے بند کر دے گئے، جنرل ہسٹری میں داخلے بند کر دے گئے۔ تو یونیورسٹی کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو ایک کاروبار بنا دیا انہوں نے۔
تعلیم تو ویسے ہی کاروبار ہے. اقبال صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ سرکاری تعلیم ہم سنتے آ رہے ہیں کہ سرکاری تعلیم سرکاری سطح پہ تعلیم تو فری ہونی چاہیے نا. مطلب ایوانوں میں باتیں ہوتی ہیں کہ اسکول سے لے کے پری اسکولنگ دین آپ کا میٹرک سسٹم پھر انٹرمیڈیٹ گریجویشن یا پوسٹ گریجویٹ تک بھی جو ہے نا مفت سرکاری تعلیم کے دعووں اور اعلانوں کی باتیں کی جاتی ہیں. یہ جو صورتحال اس وقت دکھائی دے رہی ہے سر، تو جب سرکار کا کام ہے بنیادی طور پہ تعلیم فراہم کرنا، تو پھر انسٹیٹیوشن سے یہ سوال کرنا ہے کہ آپ کیا ریونیو جنریٹ کریں گے. مطلب کیا آپ نے کوئی کارپوریشن کھولی ہوئی ہے یا کوئی تعلیمی ادارہ ہے؟ جی، یہ جو آپ نے سوال کیا کہ تعلیم فری ہے، یہ تو شاید اب ایک خواب بن کے رہ گیا ہے پاکستان کے اندر، اور خاص طور کے اوپر ہائر ایجوکیشن جتنی بھی ہے انٹرمیڈیٹ کے بعد سے انٹرمیڈیٹ تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ کالجز کے اندر فیس نہیں لیتی، بہت کم لیتی ہے. اسکول کے اندر گورنمنٹ اسکول میں فیس نہیں ہوتی، گورنمنٹ کالج میں فیس نہیں ہوتی. لیکن اب جتنی بھی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں، اگر آپ اس کا سروے کریں، اور تمام پاکستان کی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز، ان تمام پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو پرائیویٹ سیکٹر کے برابر لایا جا رہا ہے. اور ہائر ایجوکیشن گریجویشن سے لے کر بی ایس ہو جائے، ایم ایس ہو جائے، آگے پی ایچ ڈی ہو جائے، ان تمام کی فیسز پرائیویٹ سیکٹر کے برابر آ گئی ہیں تقریباً پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کی. تو وہ کانسیپٹ کہ فری ہے طلبہ کے لیے ہائر ایجوکیشن، کم از کم پاکستان میں اب یہ خواب رہ گیا ہے. ہائر ایجوکیشن فری نہیں ہے اب نہیں تو کسی سرکار لیول پہ دعوے بھی. کیوں کرتی ہے سر؟ دیکھیں وہ دعوے اعلانات کیوں کرتی ہے؟ خواہشات کا اظہار کیوں کرتی ہے کہ ہم فری تعلیم دینا چاہتے ہیں؟ ایسے دیں گے؟ نہیں دے سکتے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں، ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو بجٹ ہے گزشتہ 8-9 سال سے جو بجٹ ہے وہ 65 ارب روپے فکس کیا ہوا ہے. ہر سال تنخواہیں بڑھ رہی ہیں، یونیورسٹیز میں اضافہ ہو رہا ہے، دیگر اخراجات یونیورسٹیز کے بڑھ رہے ہیں، لیکن ہائر ایجوکیشن کمیشن جو یونیورسٹیز کو فنڈ دے رہی ہے وہ اسی حساب سے ڈیڈکشن کر کے دیتی ہے. تو 65 ارب کے اوپر روکا ہوا ہے. اس سال بھی انہوں نے وہ 65 ارب ہی رکھا ہے، جبکہ 138 ارب جو ڈیمانڈ تھی ہائر ایجوکیشن کی، اس کے مقابلے میں 65 ارب دیا ہے. تو یہ ترجیحات میں شامل نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ ترجیحات نہیں ہے گورنمنٹ کی. اگر ترجیحات ہوتی تو کبھی بھی اس طرح سے اگنور نہ کیا جاتا ہائر ایجوکیشن کو. سر یہ بتائیے گا تشریف صاحب کہ وفاق کے پاس جو اس وقت حالات ہے بجٹ کے، وفاق کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. فیڈرل یونیورسٹی یا وفاقی ادارے جو ہیں وفاق کے زیر انتظام آتے ہیں براہ راست. حکومتی جو اعداد و شمار ہیں وہ ڈفرینٹ ہے تعلیم کو لے کے، لیکن کیونکہ ظاہر ہے ہمارا ایک میجر چنک آف ایکسپینسز ڈفرینٹ، پریورٹی ڈفرینٹ ہے، اور ہمارے پاس جو تعلیم کا جو ایک ہے پریورٹائز سیگمنٹ وہ بہت لو کیٹیگری میں آتا ہے. اس سے کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ تعلیم کے مد مقابل نہیں ہیں، کیونکہ علم کے مد مقابل تو کچھ بھی نہیں ہے نا، اس کیٹیگری میں فال ہی نہیں کرتی. ان کے بجٹ آسمانوں پہ ہیں، تعلیم کا بجٹ ہے ہی نہیں. تو ابھی تو وفاق تو خود کہہ رہے ہیں کہ سر ہم تو این ایف سی کے ایوارڈ کے بعد پھنس گئے، ہمارے پیسے نہیں، اور تعلیم اور صحت تو ویسے ہی وفاق کا سبجیکٹ ہونا چاہیے. جب وفاق کا سبجیکٹ ہونا چاہیے اس کے بعد بھی اگر وفاق اپنے تحت اپنے زیر انتظام چلنے والے اداروں کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے تو آگے وہ کیا کرے گا؟ دیکھیں، جو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں کوئی 27 کے قریب فیڈرل یونیورسٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں. اردو یونیورسٹی بھی انہی میں سے ایک فیڈرل ادارہ ہے. ہمارے پاس نیسٹ ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ کامسیٹ ہے، ہمارے پاس نمل ہے، ایئر وار ہے، این ڈی یو ہے، بحریہ ہے. یہ سب فیڈرل اینٹیٹیز ہیں. علامہ اقبال اوپن ہے. ان تمام اداروں میں اس طرح کا کرائسس نہیں ہے. پرابلم جو ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر ہماری آواز حکومتی سطح پر کہیں جا رہی ہے، فیڈرل اردو یونیورسٹی کا ہیڈ آفس کراچی میں ہے. یہ شہر کراچی کی پہچان ہے. ایک فیڈرل بیوروکریسی کا ایک تنازع یہ ہے کہ جی اس کے ہیڈ آفس کو، اس کے پرنسپل سیٹ کو اسلام آباد میں ہونا چاہیے. جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ 1949 میں اردو آرٹس کالج اور 1964 میں اردو سائنس کالج نے مل کر ہی اردو یونیورسٹی کو جنم دیا سن 2002 میں. تو اصل تنازع یہ ہے. دیگر فیڈرل یونیورسٹیز میں آپ کو اس طرح کے معاملات نہیں ملیں گے، اس لیے اس ادارے کو جان بوجھ کر شعوری طور پر خراب کیا جا رہا ہے، تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. اور ابھی اس احتجاج کے دوران، ہمارے امتحانات کے بائیکاٹ کے دوران، وائس چانسلر صاحب نے ڈینز کو اور دیگر انتظامی آفیسرز کو بلا کر یہ کہا کہ آپ ہیڈ آفس کو اسلام آباد شفٹ کرنے کی تیاری کیجیے. اور اس سے پہلے بھی انہوں نے کوشش کی تھی تو ہم نے بھی اس پر شور شرابہ کیا تھا کہ یہ شہر کراچی میں اس کا ہیڈ آفس تھا، ہے اور رہے گا. تو یہ ایک اصل تنازع ہے اردو یونیورسٹی کا اسلام آباد کے وفاق سے. ایک وفاقی ادارہ تو ہے لیکن وہ اس کو ہی وفاقی ادارہ تسلیم کریں گے جو براہ راست اسلام آباد کے اندر ہو. اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلام آباد کیمپس میں وہ مسائل نہیں ہیں جو کہ کراچی کیمپسز کو ہیں. ایک ہی ادارہ ہے، ایک ہی اینٹیٹی ہے، لیکن بہت فرق ہے. جسٹ لائک مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان، کراچی کیمپسز کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک ہو رہا ہے. اور دیکھیں افسوس، ڈومیسائل کا فرق ہے، ڈومیسائل کا فرق ہے.
ہمیں افسوس اس بات پر ہے کہ ہمارے چانسلر صاحب کا تعلق بھی سندھ سے ہے، کراچی سے ہے، ہمارے وفاقی وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کا تعلق بھی کراچی سے. ان کی موجودگی میں اردو یونیورسٹی کے کراچی کیمپسز تباہال ہو چکے ہیں، کھنڈر بن چکے ہیں. آپ کسی دن آئیے، اپنا کیمرہ لائیے، میں آپ کو واش روم دکھاؤں، میں آپ کو سیمینار رومز دکھاؤں، میں آپ کو آڈیٹوریم دکھاؤں، کھنڈر ہیں سارے کا سارا. کیوں نہیں کیا جا رہا اس کو؟ تو وفاق کی باقی ادارے تو بہت ٹھیک چل رہے ہیں. میں نے آپ کے سامنے این ڈی یو کا نام لیا، کبھی جا کے دیکھیے، نسٹ کبھی جا کے دیکھیے، So کبھی there's a national کامسیٹ جا defense کے دیکھیے. university. Yeah, جی I cannot go for it. فیڈرل ہے، فیڈرل اینٹیٹی ہے نا، تو پھر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ تو اس کو جان بوجھ کر کراچی میں ہیڈ آفس کی سزا دی جا رہی ہے، اور ابھی بھی بار بار یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس کے ہیڈ آفس کو تبدیل کیا جائے، اسلام آباد شفٹ کیا جائے. تو یہ ایک مسئلہ ہے. لیکن اگر اسٹیک ہولڈرز ہی سامنے نہیں آئیں گے، جو شہر کراچی کے دعوے دار ہیں، جو مڈل کلاس کی نمائندگی کے دعوے دار ہیں، اگر وہ اس یونیورسٹی کو بچانے میں اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو پھر آہستہ آہستہ یہ مزید تباہی کی طرف جائے گا. دیکھیں، یہ ایک لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس اسٹوڈنٹس کی یونیورسٹی ہے. یہ لمس نہیں ہے، یہ آئی بی اے نہیں ہے. اگر اس کو زیبسٹ بھی نہیں ہے, زیبسٹ بھی نہیں ہے، سی بی ایم بھی نہیں ہے، اگر اس کو نہیں بچایا جائے گا تو پھر ان تمام طالب علموں کی تعلیم کے دروازے آپ بند کر رہے ہیں، کانشیسلی بند کر رہے ہیں، بند کر رہے ہیں آپ، بند کر رہے ہیں آپ. سر یہ بتائیے گا اقبال صاحب کہ یہ جامعہ کراچی کا کیا تنازع تھا؟ سر جامعہ کراچی میں کیوں لوگ سراپا احتجاج رہے؟ دیکھیں، جامعہ کراچی کے اندر مین ایشو جو تھے فائنینشیل معاملات اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہاؤس سیلنگ، وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہاؤس سیلنگ میں جو اضافہ ہوا ہے آج سے 6-7 مہینے پہلے، وہ اضافے کے ساتھ انہیں ہاؤس سیلنگ نہیں مل رہی. اسی طرح سے ان کی وزٹنگ فیکلٹی کو پیمنٹس نہیں ہوئی، ایوننگ پروگرام کی پچھلے 2 سال سے پیمنٹس نہیں ہوئی. تو یہ فائنینشیل ایشوز تھے. لیو انکیشمنٹ کا ان کا ایشو ہے بڑا، وہ ہر سال ان کو نہیں مل پا رہا، جس کے اوپر انہوں نے یہ احتجاج کیا اور 40 دن احتجاج چلا. آپ اندازہ لگائیں کس کے خلاف تھا؟ وہ اپنی انتظامیہ کے خلاف تھے کہ انتظامیہ نہیں دے رہی ہے، اور انتظامیہ بقول ان کے کہ انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ فنڈ نہیں ہے. لیکن اب انہوں بیچ میں شاید سندھ گورنمنٹ نے انٹرفیئر کیا ہے اور معاملات کچھ کمیٹی وغیرہ کے ذریعے سے سالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ یہ دیکھیں، وہاں پر ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ ہاؤس سیلنگ میں اضافہ جو تھا وہ نہیں ملا ہے. فیڈرل اردو یونیورسٹی میں گزشتہ 20 مہینوں سے ہاؤس سیلنگ ہی نہیں ملی ہے، 26 مہینوں سے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اردو یونیورسٹی کی تو پوزیشن کراچی یونیورسٹی سے بہت زیادہ خراب ہے. وہاں تو کم از کم سیلری آتی ہے، لیکن تھوڑی شاید 2 دن 3 دن جامعہ لیٹ کراچی ہوتی میں ہے. اس وقت انتظامی طور پہ کس کی اجازت آ رہی ہے؟ مطلب کوئی ہے اسٹوڈنٹ ونگز وہاں پہ تنظیمیں کوئی ایکٹیو ہیں جو کنٹرول کرتی ہوں، یا پھر واقعی سے بیوروکریسی سب کچھ کر رہی ہے؟ نہیں، ایڈمنسٹریشن ہی کرتی ہے، اسٹوڈنٹس کا تو کوئی اتنا اسٹیک نہیں، وہ اپنے چند پروگرامز کرتے ہیں. دیکھیں، اسٹوڈنٹ یونین کی اگر بات کی جائے تو ویسے بھی اسٹوڈنٹ یونین پہ تو پابندی ہے. تو ہمارا موقف تو یہ کہ اسٹوڈنٹ یونین اگر آرگنائز ہو ان کی بھی جائے، کوئی نہ کوئی کنیکٹیوٹی ہوتی ہے سر، کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے ان کا بھی. ایسے تو افسران تھوڑے لگے ہوتے ہیں، کوئی رجسٹرار کسی جماعت کا، کوئی نہ کوئی تو من پسند شخصیت ہوتی ہے نا. کبھی جماعت اسلامی والے ہیں، کراچی یونیورسٹی کے اندر انفلوئنس اسی کا ہے جس کا سندھ کے اندر انفلوئنس ہے، پیپلز پارٹی. ناظرین، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں کچھ مزیدار سوالوں سے. ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اصغر جشی صاحب، یہ بتائیے گا کہ کراچی سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت ہیں جو کہ دوران طالب علمی سیاست سے وابستہ ہوئی تھیں. سیاست سے وابستگی ختم کرنے کے بعد وہ ڈائریکٹ رکن قومی اسمبلی بن گئے تھے. پھر رکن قومی اسمبلی کا دورانیہ شاید ان کا چل رہا تھا یا ختم ہو گیا تھا. میرا خیال اسمبلی معزول ہوئی تھی تو وہ پاکستان سے باہر چلے گئے تھے 93 میں. 93 کے بعد جب وہ 2012 میں واپس آئے تو دوبارہ ایوان کے رکن بن کے آئے تھے. اس کے بعد میرا خیال ہے کم و بیش 4-5 بار وہ رکن اسمبلی رہے اور متعدد بار وہ وزارتوں پہ رہے. اس وقت وہ وزیر تعلیم ہے، کراچی سے ہی تعلق رکھتے ہیں. ایسا تو ڈومیسائل کا مسئلہ تو میرا خیال ہے یہاں نہیں ہونا چاہیے نا. اردو اسپیکنگ کمیونٹی سے تعلق ہے ان کا. خالد مقبول صدیقی صاحب نام ہے ان کا، وفاقی وزیر تعلیم ہے، MQM کے چیئرمین بھی ہیں، اور اردو یونیورسٹی کو پرو چانسلر ہیں، اپنٹلی پرو چانسلر ہیں. تو یہ تو چیزیں مطلب ہونی تو نہیں چاہیے جو آپ کے ساتھ وہاں پہ ہو رہا ہے سر. بالکل صحیح نشاندہی آپ نے کی ہے. دیکھیں، ہمارا شروع سے ہی موقف یہی ہے کہ وفاقی اردو یونیورسٹی اردو کے نام پر بننے والی ایک قومی یونیورسٹی ہے، اور اس یونیورسٹی کو بنانے میں بھی اس وقت کے جمیل الدین علی صاحب جو کہ MQM کے ہی سینیٹر تھے، ان کی کوششوں سے یہ ادارہ قائم ہوا. اب ادارہ تو قائم ہو گیا، اب اس ادارے کو ترقی دینا، اس ادارے کو آگے لے جانا، یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. اس وقت سردست صورتحال یہ ہے کہ ہم نے متعدد مرتبہ اپیل کی ہے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے. آپ ہمارے ہر احتجاج کی ویڈیو اگر دیکھیں تو ہم انہی سے ہی اپنا یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان سے کوئی رابطہ بھی ہوا ہے آپ کا؟
جی بہادر آباد مرکز میں ان سے براہ راست تو رابطہ نہیں ہوا، لیکن ان کی ہدایت پر ہی امین الحق صاحب جو کہ رکن قومی اسمبلی ہیں، انہوں نے ہم سے ایک ملاقات کی ہے اور انہوں نے اردو یونیورسٹی کے مسائل کے حل کے لیے یقین دہانی کروائی ہے، اور جو بھی وہاں انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں اساتذہ کے خلاف یا جو خواتین اساتذہ کے ساتھ جو ہیرسمنٹ کے معاملات جو بہت زیادہ اب شدت اختیار کر رہے ہیں، اس پر ان کا اسٹیٹمنٹ بھی اخبارات میں آیا ہے۔ لیکن صورتحال وہی ہے کہ جب ہم پرو چانسلر سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ ان کا نقطہ نگاہ یہ ہوتا ہے کہ معاملہ پریزیڈنٹ آف پاکستان یعنی کہ چانسلر جو فیڈرل اردو یونیورسٹی کے وہاں سے حل ہوں گے۔ اب ہم ان دو چیزوں کے درمیان الجھ کر رہ گئے۔ ہمارا سمپل سا مطالبہ ہے کہ ہماری سیلریز کہاں سے آئیں گی، ہماری ہاؤس سیلنگ کے پیسے کہاں سے آئیں گے، ہماری جو دیگر جو اسٹوڈنٹس کے لیے جو سہولیات ہیں جو نیڈ بیس۔ دیکھیں اس وقت اردو یونیورسٹی میں ہمیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی امتحانات کا بائیکاٹ جو ہے وہ طلباء کے مستقبل سے آپ کھیل رہے ہیں، نیڈ بیس اسکالرشپ جو کہ طلباء کے لیے آتی ہے وہ کہاں جا رہی ہے، اس پر کوئی سوال نہیں ہے۔ کھیلوں کے جو فنڈز ہیں، جو اسپورٹس ایکٹیویٹیز کے فنڈز ہیں جو کہ ایچ ایس سی کی طرف سے آتے ہیں، وہ کہاں جا رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کو یہ سوال بھی کرنا چاہیے کہ دیکھیں طلباء کا تعلیمی مستقبل محض امتحانات کے دینے سے نہیں ہے، یہ ایک انتہائی الگ سا ایک نیریٹو ہے کہ جی آپ نے امتحانات کو جو ہے طلباء کی کامیابی سے جوڑ دیا، یہ غلط نیریٹو ہے۔ طلباء، ہمارا گلشن کیمپس ہے، آپ جائیے گا وہاں پہ، کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے لیبز میں کیمیکلز نہیں ہیں، وہ ایک ٹیسٹ کرتے ہیں، اس کے لیے چینی کی ضرورت ہوتی ہے، شوگر کی، وہ اسٹوڈنٹ سے کہتے ہیں کہ یا تو آپ خود لائیں یا کوئی ٹیچر اپنے پیسے سے لے کے آتا ہے، جی چینی۔ یہ طلباء کا نقصان نہیں ہے، یہاں پر وائس چانسلر کو طلباء کا نقصان نظر نہیں آتا، لیکن جیسے ہی جب ہم اپنے 26 مہینوں، دیکھیں ہم نے 26 مہینہ ویٹ بھی تو کیا نا، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ، 26 مہینوں بعد جب ہم بائیکاٹ کرتے ہیں تو ان کو فوراً سے طلباء کا نقصان نظر آتا ہے۔ نیڈ بیس اسکالرشپس کے پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ یہ سارے سلسلے میں جو آپ کے جو وی سی صاحب ہیں اردو یونیورسٹی کے، یہ سارے بڑے سرگرم متحرک شخصیت ہیں جس کے خلاف آپ سراپا احتجاج ہیں۔ آپ ذرا ان کا پس منظر بتائیں گے کہ یہ آئے کہاں سے ہیں، کب سے یونیورسٹی میں ہیں، اور ان کا دور انتظامیہ کیسا ہے، کیا مسئلے مسائل، یا کیا مطلب انہوں نے جان بوجھ کے مسائل کو پیدا کیا یا پھر مسائل پہلے سے تھے؟ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک غیر حاضر وائس چانسلر ہیں، یہ کراچی میں مہینے میں 1 دن یا 2 دن آتے ہیں۔ جیسے ہی یہ وائس چانسلر اپائنٹ ہوئے، انہوں نے کراچی میں غیر قانونی طور پر آئی سی انچارج کیمپسز کے عہدے کریٹ کیے، تخلیق کیے، جن کا ہمارے کوڈ بک میں، ہمارے آئین میں، ہمارے قانون میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں، ان کا گھر اسلام آباد میں، اور یہ چاہتے ہیں کہ میں اسلام آباد میں بیٹھ کر ریموٹ کنٹرول کے ذریعے یونیورسٹی کو چلاؤں۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ ان کو یونیورسٹی کی اے بی سی ڈی کا بھی نہیں پتا، ان کی بالکل کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے یونیورسٹی کے معاملات پر، یونیورسٹی کے اسٹیچوری باڈیز کے حوالے سے، یونیورسٹیز کے ایشوز کے حوالے سے۔ ایسے لگتا ہے کہ کچھ بھی سمجھتے نہیں ہیں اور نہ کچھ سمجھنا چاہتے ہیں، اور کوئی ان سے اگر گفتگو کرتا ہے، سب سے پہلی بات وہ سنتے نہیں ہیں، وہ 1 گھنٹہ اپنی تقریر کر کے ڈرا کر، دھمکا کر، دھمکیاں لگوا کر، دھمکا کر، کیا دھمکاتے میں تمہیں نکال دوں گا نوکری سے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، مجھے کہا ہے، اچھا پبلکلی کہا ہے، لوگوں کے سامنے کہا ہے، نہ صرف مجھے کہا ہے، متعدد اساتذہ کو کہا ہے کہ میں تمہاری ترقی نہیں ہونے دوں گا، میں تمہاری نوکری کھا جاؤں گا، میں تمہارا مستقبل برباد کر دوں گا۔ ہر اکیڈمک کونسل میں، جی آر ایم سی میں اور سینڈیکیٹ کی میٹنگز میں یہ جملے دہراتے رہتے ہیں۔ مجھے کہا، آن ریکارڈ ہیں، جی مجھے کہا ہے، اچھا مجھے کہا ہے، میں نہیں ہوتی اس کی، ہم ریکارڈنگ ظاہر ہے وہ نہیں کر سکتے، مجھے انہوں نے کہا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم یہاں کیسے رہو گے۔ میں نے کہا سر میں یہیں پر پروفیسر بھی بن جاؤں گا۔ کہا رہو گے تو بنو گے نا، یہ پبلکلی کہا ہے، 20 لوگوں میں کہا ہے، اکیلے کی بات نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایک وائس چانسلر جو منتقم المزاج ہو، جو لوگوں کی انہوں نے 2 پروفیسرز کو اسلام آباد کیمپس کے، ڈاکٹر یوسف حمید اور ڈاکٹر فیصل بیگ، ٹرمینیٹ کر دیا۔ کیوں؟ ان کے پاس اپنے قوانین ہیں۔ جو اردو یونیورسٹی کا مستقل پروفیسر ہوتا ہے یا گریڈ 17 سے جو بھی اوپر کی سیٹ ہوتی ہے، اس کی ہائرنگ اینڈ فائرنگ سینٹ کرتی ہے، لیکن یہ چیف ایگزیکٹو ہے، یہ اقتدار اعلیٰ ان کے پاس ہے اردو یونیورسٹی کا، جس سے چاہے نوکریوں سے نکال دے۔ 5 ملازمین کراچی کیمپس کے انہوں نے نکال دیے، 5 ملازمین مستقل، کہ تم نے چور کو کیوں نہیں پکڑا؟ چوری نہیں ہوئی، ذرا سنیے گا، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، چور بھاگ گیا تو آپ نے نیگلیجنس کی۔ وہ گارڈز جو کہ غریب ہیں، آتے ہی کانٹریکچرز کو فارغ کر دیا، لوگوں کو نوکریوں سے نکال دیا، وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے شاید میں پیسوں کی بچت کر پاؤں گا۔ دیکھیں یہ مسئلے کو حل نہیں کر سکتے، یہ فنڈز نہیں لا سکتے، ان کو فنڈز مل نہیں رہے ہیں، ان کے مزاج کی وجہ سے، ان کے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، ان کے بیہیویئر کی وجہ سے۔ اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے فیڈرل ایجوکیشن کی،
روز یہ وہاں ان کی حاضری لگ رہی ہے اور روز وہاں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا رویہ ٹھیک کریں, آپ اپنا بیہیویئر ٹھیک کریں, لیکن یہ کچھ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. ان کے پاس ہر مسئلے کا ایک ہی حل ہے, شو کوز نوٹس, ٹرمینیشن, ڈسمس فرام سروس. اسلام آباد کیمپس کے 45 اساتذہ نے ایک درخواست جمع کرائی کہ سر ہم ورک لوڈ کے مسئلے پر آپ سے ملنا چاہتے ہیں. جیسے انہوں نے اپلیکیشن دیکھی, 45 کے 45 اساتذہ کو شو کوز نوٹس دے دیا اور پھر سب سے معافی نامے لکھوائے, سوائے چند اساتذہ کے سب سے معافی نامے لکھوائے کہ ورک لوڈ پر ڈسکشن کرنے کے لیے آپ نے مجھے لیٹر کیسے لکھا. یہ بادشاہ سلامت سے بھی بڑے بادشاہ سلامت ہے. دیکھیں یہ کراچی کیمپسز کو اگر یہ وائسرائے کی طرح اسلام آباد میں بیٹھ کر اور ہمیں کالونی سمجھ کے ریموٹ کنٹرول کی طرح چلانے کی کوشش کریں گے تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا. بادشاہ سب سے بڑی بادشاہ تو میں نے رب کی ہے, ہر ملک میں قانون بھی ہوتا ہے. یونیورسٹی کا ڈیفینیٹلی اپنا کوڈ آف کنڈکٹ ہوگا, بک آف لا ہوگی اور رول بک ہوگی. لیکن اقبال صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں ایک ریاست کا آئین بھی تو ہے نا. یونیورسٹی ڈیفینیٹلی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کے تحت ہی کسی نہ کسی ایکٹ کے تحت وہ رجسٹرڈ ہوگی, اس کے ایک آئین اور قوانین ضوابطے بھی ہوں گے, سب کچھ ہوں گے. آپ لوگوں نے 26 مہینے ویٹ بھی کیا, پھر آپ اس کے بعد احتجاج پہ شرارت پر احتجاج بھی, آپ لوگوں نے اس دوران کوئی قانونی راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی؟ آپ نے کسی یہ عدالت عظمیٰ عالیہ کسی کا بھی آپ نے جو ہے وہ مطلب دامن پکڑنے کی کوشش کی؟ دیکھیں ہمارے ساتھی تو گئے ہیں, عدالتوں میں بھی گئے ہیں. مثال میں آپ کو دوں کہ ریٹائرڈ ملازمین جو کہ کافی عرصے سے اپنی پینشن اور ریٹائرڈ پینشنیں بھی رکی ہوئی ہیں, پینشن بھی 4 مہینے کی پینشن پینڈنگ میں اس وقت, اور ان کے جو آفٹر ریٹائرمنٹ کمیٹیشنز کے پیسے ہوتے ہیں وہ ادا نہیں ہوئے تھے, تو انہوں نے عدالتوں سے رجوع کیا. ایک کیس کا فیصلہ بھی آ گیا, حق میں آیا, ان کو کہا فوری ادائیگی کی جائے. ٹھیک ہے, وہ ادائیگی بھی نہیں کی گئی. کیوں نہیں ہوئی سر؟ وہ عدالتی حکم ہے نہیں کی, انہوں نے اس کے اوپر مزید چیلنج کیا. بالکل, انہوں نے جن صاحب نے کیا تھا دوبارہ اس کو کیا. اس کا جواب جمع کروایا جا رہا ہے کہ جی فنڈ نہیں ہے, اس طرح نہیں ہے, اس طرح. یہ کالج دور کے لوگ تھے, اور جب کالج دور میں تھے تو اس وقت جب یونیورسٹی بنی تو انہوں نے سندھ گورنمنٹ نے ہمیں دیا نہیں پیسہ. اس طرح کی توجیہات دی جا رہی ہیں. معاملے کو صرف طول دینے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح پھر وفاقی محتسب میں تو بے شمار کیسز گئے ہیں, اور وہاں سے آنے والے فیصلے جو کہ ملازمین کے حق میں تھے اس کے باوجود اس پہ امپلیمنٹ نہیں کیا. ایک ریسنٹ مثال آپ کو دوں, پچھلے سال انہوں نے ایک ملازم کو, اسسٹنٹ آفیسر تھا وہ, اس کو اس بیس پہ نکالا کہ آپ میڈیکل انفٹ ہیں. پہلے اس کو لیٹر جاری کیا کہ آپ میڈیکل سرٹیفکیٹ لے کر آئے اپنا, آپ نابینا ہو گئے ہیں, آپ میڈیکل انفٹ ہو گئے. وہ سرٹیفکیٹ لے آیا سول سرونٹ سے جو گورنمنٹ کا ہوتا ہے, اس کے لانے کے باوجود اس کو نکال دیا, اور اسی بیس پہ گراؤنڈ پہ نکالا کہ میڈیکل انفٹ ہے. اس نے پاکستان میں ہر جگہ جا کر کوشش کی. یہ کون سی شک ہے؟ ڈسیبلٹی کوٹا سب جگہ ہر جگہ موجود ہے, سب جگہ موجود ہے. ہم نے یہ ریکویسٹ کری ان سے, ہر طرح سے ریکویسٹ کری, لیکن وہی بات ضد انا اور انتقامی کارروائی. کیونکہ اس نے پچھلے سال احتجاج میں حصہ لیا تھا, اور احتجاج کے دوران میرے سامنے انہوں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں تمہاری کیسے یہاں جاب کرتے ہو تم, اور چند ہی مہینوں میں اس کو نکال دیا. اب جا کر 1 سال گزرنے کے بعد ہائی کورٹ نے ان کے فیور میں ڈیسیجن دیا, فوری بحال کرنے کا کہا. اس ہائی کورٹ کے ڈیسیجن پہ بحالی تو ہو گئی ہے, لیکن ابھی تک نہ اس کے پریویس ڈیوز ادا ہوئے ہیں, نہ اس کی تنخواہ جاری کر رہے ہیں, اطلاعات نہیں دے رہے. اطلاعات یہ ہے کہ تیاری کی جا رہی ہے اس ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کی. اور ذاتی نہ دے کوئی یہ صرف اتنی وجہ بتا دوں نا میں آپ کو, جتنے آپ وائس چانسلر کے سامنے بولے مت, بس جو وہ کر رہے ہیں اس کو صحیح مانیں اور خاموش رہیں, تو آپ رہ سکتے ہیں. تو پیسے مل جاتے ہیں, تو آپ رہ سکتے ہیں. نہیں, پیسے تو سب کو اسی طرح ملیں گے. اچھا, ہاں پیسے تو سب کو اسی طرح ملیں گے, لیکن بولے تو پھر خاموشی کا کیا فائدہ ہوا؟ ہاں بس یہی ہم تو کہتے ہیں, پھر خاموشی کا کیا فائدہ ہوا؟ جو خاموش ہے ان کو بھی نہیں مل رہا. 26 مہینے جی حضوری کر لی تو پھر بھی اس کے باوجود بھی نہیں مل رہا. تو یہ پوزیشن بہت زیادہ خراب ہے. یہ انتظامی آپ کہہ لیں کہ ایڈمنسٹریشن کا بہت بڑا فالٹ ہے یہ, کہ آپ اس طرح سے لوگوں کو دبا کر, ان کو خاموش کروا کے, ان کے اوپر کیسز کروا کر. ابھی جو انہوں نے بتایا 2 لوگوں کو نکالا, گریڈ 19 کے اپوائنٹمنٹ ہوئے ہیں, سینٹ ان کو اپوائنٹ کرتی ہے, سینٹ ہی نکال سکتی ہے. انہوں نے صرف اس لیے نکالا کہ وہ چھٹیوں پہ تھے, اسٹڈی لیو پر تھے, پوسٹ ڈاکٹریٹ کرنے گئے ہوئے تھے. چھٹیاں انتظامیہ نے دی تھیں, انتظامیہ نے دی تھیں. اب ان کی چھٹیاں ختم ہوئی فروری کے اینڈ میں. انہوں نے اپلیکیشن دی اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی. اب وہ ایکسٹینڈ کرنے کی اپلیکیشن آتی ہے, اس پہ کوئی کارروائی اس کو ان کو انفارم ہی نہیں کیا جاتا. وہ بائی میل کرسپونڈنس کر رہے ہیں, 1 میل 2 میل, تیسری میل پہ بتایا جا رہا ہے 2 مارچ کو کہ آپ کی اپلیکیشن ایکسیپٹ نہیں ہوئی جو آپ نے اپیل کری تھی.
اور آپ 7 days میں جوائن کر لیں. انہوں نے کہا سر ہم آلریڈی ساری فلائٹس بند ہیں, جو وار چل رہی تھی ایران کی اور امریکہ کے درمیان, فلائٹس بند ہیں, آپ تھوڑا ٹائم دے دیں, ہم لوگ آ رہے ہیں. دوبارہ ریکویسٹ کینسل, ان کی اپیل کینسل ہوئی اور ود ان 28 days انہیں ٹرمینیٹ کر دیا, صرف وائس چانسلر کے احکامات پہ. ان کے لیٹر پہ لکھا ہوا ہے کہ وائس چانسلر کے احکامات پہ ٹرمینیٹ کیا جا رہا ہے. اس فیصلہ کو چیلنج نہیں کیا گیا؟ جائیں گے, یقیناً جائیں گے. وہ ابھی تو وہاں پر اسپین میں ہیں وہ لوگ. ان کی 9 جولائی کی ان کی سیٹیں بک ہوئی ہوئی ہیں. انہوں نے یہ تک ٹکٹ تک بھیجے کہ ہماری 9 جولائی کو ہم آ رہے ہیں جوائن کرنے کے لیے. اس سے پہلے نہیں, پاکستان میں ابھی قانون اتنا اندھا نہیں ہوا, اتنا ٹھیک ہے اندھا ہوتا ہے لیکن اتنا اندھا نہیں ہوا. میرا خیال ہے عدالت نہیں. اچھا یہ بات وہ اکثر میٹنگز میں کہتے ہیں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا قانون کی بات, وہ یہ کہتے ہیں. ہماری یہاں پر ایک خاتون ہے استاد میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ کی, ان کے ساتھ بھی یہ ایشو تھا. ان کو پہلے ایسوسیٹ بنا دیا, پھر واپس اسسٹنٹ کر دیا, ان کو چارج واپس لے لیا. جب وہ بات چیت کرنے گئی, انتہائی بدتمیزی سے ان کے ساتھ پیش آئے آفس کے اندر 10 لوگوں کے سامنے. اور جب انہوں نے کہا کہ آپ غلط کر رہے ہو, یہ میرا رائٹ بنتا ہے, میں عدالت جاؤں گی, انہوں نے کہا بالکل جاؤ, عدالت جاؤ, جہاں جانا ہے جاؤ, اور دیکھتا ہوں میں کہا عدالتیں تمہارے فیصلہ دیں گی, ٹھیک ہے جاؤ عدالت سے فیصلہ لے کے آ جاؤ. یعنی ان کو بھی معلوم ہے کہ عدالت جائیں گے, دھکے کھائیں گے سال بھر, تو اس کے بعد دے دیں گے ان کو. یعنی یہ سوچ ہے کہ ان کو کسی بھی طرح سے آپ کہہ لیں کہ ایک سزا اور جزا کا انہوں نے اپنے خود ہی تعین بریک کیا میں جانا. مجھے یہ بتائیے کہ کیا کوئی ایسی کوئی سیاسی پشت پناہی انہیں حاصل ہے, کیا ہے, کس ایما پہ وہ اتنا کچھ کر رہے ہیں سر؟ بظاہر تو نظر نہیں آتی, لیکن اکثر و بیشتر جو ہم نے ان کے منہ سے سنا, ہاں, ایک دفعہ ان کو NOC جاری نہیں کری منسٹری نے. منسٹری سے وہ NOC لے کے باہر جاتے ہیں, اور بہت زیادہ جاتے ہیں. NOC جاری نہیں کری منسٹری نے, انہوں نے کہا آپ نہیں جائیں گے, یہ چلے گئے. کیسے؟ ہاں, اب آنے کے بعد جب انہوں نے ایک اجلاس کیا وہاں پر یونیورسٹی میں, تو بڑے اجلاس میں سب کے سامنے انہوں نے کہا کہ منسٹری نے مجھے دینے سے منع کر دی تھی NOC, میں اس کے باپ سے NOC لے کے چلا گیا. مقتدرہ سے. یس. بریک لوں گا. ناظرین, میرا خیال ہے یہ بہت اہم نقطہ ہے, اس کو بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے. یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ملتے ہیں زبردست سوالوں کے ساتھ. اصغر جسٹی صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ بڑے ماشاءاللہ بڑے متحرک اور بڑے کیا کہتے ہیں اس وقت جو ہے وہ نیلسن منڈیلا ٹائپ لیڈر بنے ہوئے ہیں سر. آپ سڑکوں پہ لیٹ رہے ہیں اور آپ ترقی والے ماڈل کو فالو کر رہے ہیں سر. کوئی افاقہ بھی ہوا, کوئی فائدہ بھی ہوا؟ نہیں, ابھی تک تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہاں, ایک بات ضرور ہے کہ انتظامیہ کی نااہلی اور ہمارے ساتھ ہونے والا ظلم, اس پر پورے پاکستان کو پتہ چل گیا کہ فیڈرل اردو یونیورسٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے, کس قسم کا جو ہے ماڈل وہاں پر رکھا گیا ہے اپنے اساتذہ کو, ملازمین کو کچلنے کے لیے. دیکھیں, ایک استاد اگر جسے اب 3 مہینے ہماری تنخواہ لگنے والی ہے, جسے نہ ملے تنخواہ اپنی 3 مہینے کی 26 مہینوں کی ہاؤس سیلنگ, جو کہ ہمارا 1/4 پارٹ آف سیلری ہے, ہم اپنا گھر کیسے چلائیں گے؟ ہم اپنے دیکھیں, میرے بچوں کے اسکول سے مجھے نوٹسز ملے, ٹھیک ہے, وہ نوٹسز میرے پاس رکھے ہوئے ایز ایویڈنس. اس کے بعد جب میں وہاں گیا اور میں نے ان کی منتیں کی کہ جی آپ ٹھیک ہے قسط کر دیں, ہم پیسے آپ کو دے دیں گے, تو انہوں نے بچوں کو ایگزام میں بیٹھنے دیا. اب ایگزامز تو ہو گئے, پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں, انہوں نے رزلٹ روک لیے. تو میں گاڑی کے نیچے نہ ہوں تو کیا کروں؟ اگر ایک پرماننٹ جاب کے ہوتے ہوئے ایک وائس چانسلر ہماری تنخواہیں دینے کے بجائے صرف ہمیں ذلیل کرتا رہے, صرف ہمیں دھمکیاں دیتا رہے, ہمیں جاب سے نکالنے کی دھمکیاں لگاتا رہے, اور میں دیکھ لوں گا تمہیں یہ کرتا رہے, تو ہمارے پاس اور کیا آپشن بچ جاتا ہے؟ منسٹری کچھ نہیں کر پا رہی, چانسلر آفس کچھ نہیں کر پا رہا, قائمہ کمیٹی برائے تعلیم کچھ نہیں کر پا رہی, تو پھر ہم یہی کریں گے. اور صوبہ سندھ کی گورنمنٹ کا کیا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارا صوبہ سندھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. مطلب کیا کہتے ہیں, دیکھیں, چاہے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کر سکتے ہیں, کوئی انسانی ہمدردی کچھ بھی نہیں, ایک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. فیڈرل اردو یونیورسٹی دیکھیں 80% فیڈرل اردو یونیورسٹی کراچی کیمپسز کے لوگ تو کراچی سے ہیں نا, سندھ سے ہیں, بالکل ہے, سندھ کے ڈومیسائل یہیں کے ہیں. لیکن اب تک کوئی بھی اسٹیٹمنٹ, کوئی اظہار یکجہتی کا بیان ہمیں سندھ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آیا. دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ وہ اردو یونیورسٹی کو اپنا مسئلہ بھی نہیں سمجھتے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اور جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, اگر چانسلر صاحب خاموش رہتے ہیں تو ہمیں اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے, لیکن اگر فیڈرل ایجوکیشن منسٹر خاموش ہے تو تہذیبی صدمہ ہے. ظاہر چانسلر صاحب کو اردو یونیورسٹی سے دلچسپی نہیں ہے, یہ سمجھ میں آتا ہے, لیکن فیڈرل ایجوکیشن منسٹر کو کیوں دلچسپی نہیں ہے؟ چانسلر صاحب کی عدم دلچسپی کی وجہ کیا ہے سر؟ ان کا ڈومین نہیں ہے, ان کے بڑے معاملات ہیں. اردو یونیورسٹی اردو اسپیکنگ کی ہے, اردو بولنے والوں نے بنائی ہے. جمیل الدین علی صاحب نے بنائی تھی, مشرف صاحب تھے چیف ایگزیکٹو تھے, ڈکٹیٹر تھے. خود ہی چلاؤ, خود ہی دیکھو, خود ہی بھگتو, میرا مسئلہ نہیں ہے. یہ ہے ایٹیٹیوڈ.
تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر آپ کا تو شکوہ جو براہ راست میرا خیال ہے خالد مقبول صدیقی صاحب سے براہ راست بنتا ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ اس بھائی پہ۔ ان کا تو چلے سمجھ میں ہمیں آتا ہے ہاں کہ وہ اردو کے نام لیوا نہیں ہے، آپ تو وہ ہے ہی اردو کے وہ۔ علمبردار نہیں ہے، لیکن آپ لوگ ہیں، وہ نہیں ہے۔ چانسلر صاحب، زرداری صاحب اردو کے علمبردار نہیں ہے، نہ ہی وہ مڈل کلاس کی نمائندگی کرنے کا کوئی دعویٰ بھی کرتے ہیں، نہ ہی وہ شہری اربن پالیٹکس کی بات کرتے ہیں۔ وہ تو اپنا معاملہ وڈیروں کے ذریعے، بوتاروں کے ذریعے، سرداروں کے ذریعے، سرمایہ داروں کے ذریعے چلاتے ہیں۔ لیکن آپ تو مڈل کلاس کی نمائندگی کے دعوے دار ہیں، جہاں پر کراچی کا بچہ بھی آتا ہے اور پورے پاکستان کے غریب بچے آتے ہیں، تو آپ ان کی نمائندگی کر لیجئے۔ سر آپ کی بات بالکل بجائے، میرا خیال ہے کہ اس کے بعد پھر ہم شاید کوئی اسٹوڈنٹ تحریک کی طرف ہی جائیں گے، مجھے تو جو حالات نظر آ رہے ہیں۔ سر اقبال صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی یونیورسٹی میں ابھی اردو یونیورسٹی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، وہاں پہ ایک متوسط طبقے کے اگر میں کہوں کہ پہلی ہوپ ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کی کراچی میں اردو یونیورسٹی، سیکنڈ از سوری پہلی ہوتی ہے کراچی یونیورسٹی جامعہ کراچی، سیکنڈ از اردو یونیورسٹی، تھرڈ از ہمارے پاس داؤد انجینئرنگ کالج ہمارے پاس جو ہے DUET ہمارے پاس موجود ہے۔ چند ادارے ہیں جو ہمارے پاس سرکاری اس پہ ہیں جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ فیسز مطلب یہ بھی میرا خیال ہے ڈھکوسلا رہ گیا والدین کے لیے، ادروائز وہ مور اور لیس کمرشلائز ہو چکے ہیں اور کمرشل سیگمنٹ کو ٹچ کر رہے ہیں، کیونکہ بہت سی ایسی یونیورسٹی ہیں جو کمرشل سیگمنٹ میں ہم سے کم چارج کر رہی ہیں۔ آئی کین نیم دیم فیو بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کہ میں ان کا پروگرام ان کا نام لوں، تو یہ مور اور لیس وہیں کھڑے ہیں۔ سر لیکن آپ کے اگر آپ دیکھیں کہ جامعات میں ہیرسمنٹ کے کیسز بہت زیادہ، ابھی آپ نے دیکھا اگر میں اوور آل کراچی کی بات نہ کروں، پورے سندھ کی بات کروں تو خودکشیوں کے واقعات ہوئے ہیں۔ ابھی ایک میڈیکل یونیورسٹی سے ریسنٹلی ایک لڑکی نے دوبارہ خودکشی کی ہے، اس سے پہلے ایک استاد نے خودکشی کی ہے مٹی تھرپارکر سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہیرسمنٹ اداروں میں یہ سب کیا ہے سر؟ دیکھیں بدقسمتی ہے، اداروں کی بدقسمتی ہے، اور خاص طور پہ اگر ہم اپنے ادارے کی بات کریں وفاقی اردو یونیورسٹی کی، تو یہاں پر ورک پلیس ہراسمنٹ کو تو سمجھتے کہ کوئی جرم ہی نہیں سمجھا جا رہا۔ جب سے موجودہ وائس چانسلر صاحب آئے ہیں، ان کے آنے کے بعد سے ہی اگر میں کہوں تو ویری فرسٹ ڈے سے ہی خاص طور پہ خواتین اساتذہ کے ساتھ جس طرح کا سلوک آپ کہہ لیں، جس طرح کے القابات استعمال کیے گئے، وہ ورک پلیس ہراسمنٹ کے اندر آپ کہہ لیں کہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہیں خواتین کے لیے۔ اسلام آباد کے اندر ایک کیس آیا، خاتون تھی، انہوں نے ان کے اوپر کیس کیا، پھپواسا میں کیس ہوا ان کے اوپر، اور وہ کیس چلا کوئی 4-5 مہینے چلا، جس میں ان کو سزا ہوئی، یعنی یہ کنڈکٹ ہوئے اس کے اندر، اور یہ بات ثابت ہوئی کہ انہوں نے جو ہے وہ خاتون کے ساتھ جو الفاظ استعمال کیے وہ نازیبا تھے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس پہ ان کو کہا گیا کہ آپ تحریری طور پہ معافی مانگیں، اور اس کی معافی نامے کو بھی پورے یونیورسٹی کے اندر سرکولیٹ کیا جائے، اس طرح کی چیزیں تھیں۔ لیکن انہوں نے پھر اپیل کری صدر پاکستان سے، اور ہمارے چانسلر صدر پاکستان صاحب نے جو ہے ان کی اپیل کو سنا اور اس کے بعد ان کو معاف کر دیا۔ لیکن یہ واقعات مسلسل ہو رہے ہیں۔ ابھی بھی اگر آپ نے سنا ہو تو ہماری ایک ڈاکٹر رانی ارم صاحبہ ہیں گزشتہ، انہوں نے گزشتہ سال ایک احتجاج جو نارمل چل رہا تھا اساتذہ کا احتجاج، اس کے اندر وہ بھی شامل تھیں، اور وہ وائس چانسلر کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی اور انہوں نے ان سے بحث مباحثہ کیا، اور تالہ بندی ہوئی بھی تھی تو انہوں نے چابی اپنے پاس، ان کے پاس آ گئی تھی چابی۔ تو اس احتجاج کے بعد وائس چانسلر صاحب نے ہر میٹنگ کے اندر ان کا نام لے کر ان کی طرف اشارے کر کے انتہائی نازیبا اشاروں سے بتایا کہ انہوں نے چابی اس جگہ چھپائی ہوئی تھی اور یہاں سے انہوں نے چابی نکال کر دی مجھے، یہ پوری یعنی پبلک کے اندر، اور یہ بات انہوں نے ہر جگہ کی اسلام آباد میں کہ وہی خاتون شواہد موجود ہیں، اس میں لوگوں کی گواہیاں موجود ہیں، کیونکہ ریکارڈنگ سختی سے منع ہوتی ہے، موبائل لے جانا الاؤ نہیں ہوتا، لیکن لوگ گواہیں اس کے کہ انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے۔ میں بھی شاید اس کا فائدہ اٹھا رہے ہوں۔ ہاں، اس کے بعد پھر انہوں نے ایک اجلاس بلایا اساتذہ کا، اساتذہ نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا، نہیں گئے۔ وہ خاتون جو تھیں وہ چلی گئی ان کے اجلاس میں، آپ کہہ لیں کہ ایکسکیوز کے طور پہ چلی گئیں کہ بھائی اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو میں، ان کو اتنا ذلیل کیا، وہ 18 لوگوں کا اجلاس، 18 لوگ تھے اساتذہ اس میں، وہ بھی گواہ ہیں، اتنا ذلیل کیا، اور آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے ان سے یہ کہا گیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم کیسے آگے ترقی کرتی ہو، تم کیسے ایسوسیٹ پروفیسر ہوتی ہو۔ تو اس کی جواب میں انہوں نے کہا کہ سر میں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتی ہوں اور وہی اللہ مجھے یہاں لے کر آیا ہے۔ تو آپ جواب سن کے حیرت زدہ ہوں گے کہ تم بس اپنے اللہ کو لے کے ہی بیٹھی رہو۔ یہ جواب وائس چانسلر دے رہا ہے پبلک کے اندر، اور وہ اپنے زمینی خداؤں کو لے کے بیٹھے ہیں۔ جی، وہ یہ وہی خاتون ہے جنہوں نے اس وقت پھر بھی خاموش رہیں۔ اب جب احتجاج ہوا، وہ احتجاج میں بیٹھی ہوئی تھی، وائس چانسلر نکلے، ان کو پہلے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد پوچھا کہ
آپ کیوں بیٹھی ہیں؟ انہوں نے کہا میں احتجاج میں آئی ہوئی ہوں. نہیں تو آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ احتجاج میں اب نہیں آئیں گی. انہوں نے کہا میرا آپ سے کوئی ایسا وعدہ نہیں ہوا تھا کہ میں احتجاج میں نہیں آؤں گی. تو کہنے لگے میں نے آپ کو سلام کر کے غلطی کری, میں اپنا سلام واپس لیتا ہوں. انہوں نے کہا مجھے کیوں ٹارگیٹ کر رہے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد وہ گھورتے ہوئے ان کو جو ہے جس طرح سے ان کی ایک عادت ہے, اور ہر ایک کو آنکھیں دکھانا, پریشر میں لانا, اور وہ اپنے لوگوں کے ساتھ آگے چلے گئے. اس پہ اساتذہ نے جب احتجاج کیا کہ بھائی آپ نے اس طرح سے ان کے ساتھ دوبارہ ان کو ٹارگیٹ کیا, کیوں کیا؟ وہ اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں. تو یہ جو واقعات ہیں یہ مسلسل ہیں, یہ انہوں نے ایک دو HSC نہیں کی ہیں. کمیٹی میں بھی شکایت درج انہوں نے کروائی. تحریری طور پہ اپنی درخواست جمع کروا دی ہے رجسٹرار کو بھی, رضا اور چوہان رضا چوہان صاحب کے پاس جو ایک کمیٹی بنی تھی HEC کی طرف سے اسی ہراسمنٹ کے اوپر, یہ کیس قائمہ کمیٹی میں بھی جا چکا ہے. اساتذہ نے قائمہ کمیٹی میں درخواستیں دی تھی, وہاں کیس اٹھا, اس کے اوپر کمیٹی بنی. کمیٹی صرف ہراسمنٹ نہیں بلکہ ان کی تمام اقدامات پہ کمیٹی نے یہاں کے سب سے لوگوں سے انٹرویو کیے, سب نے درخواستیں دی. انہوں نے کمپائل رپورٹ جمع کروا دی HEC میں, منسٹری میں. HEC نے کمیٹی بنائی تھی اور منسٹری میں وہ جمع ہو گئی رپورٹ. آج تک وہ رپورٹ دبی ہوئی ہے. NED کے اندر جب لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوشن اسکیم, لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوشن تھی, خالد مقبول صدیقی صاحب آئے ہوئے تھے. صحافی نے ایک سوال پوچھ لیا کہ فیڈرل اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر پہ ایک تحقیقاتی کمیٹی بنی تھی, اس کی رپورٹ جمع ہو چکی ہے, وہ پبلک کیوں نہیں ہو رہی ہے آپ کے پاس؟ تو انہوں نے کہا بھائی جب ایسے لوگوں کے خلاف کوئی انکوائری ہوتی ہے تو اپنے اثر و رسوخ اوپر سے استعمال کرواتے ہیں اور وہ ساری چیزیں دب جاتی ہیں, اور وہ فائل کیسا بن جاتی ہیں. یہی ہوا. پھر ابھی تک وہ رپورٹ منظر عام پہ نہیں آئی. تو یہ صورتحال ہے. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو خاتون تو اس وقت اسٹینڈ لی ہوئی ہیں, وہ کہہ رہی ہے میں کسی صورت معاف نہیں کروں گی. میرے ساتھ جو 1.5-2 سال سے وائس چانسلر صاحب مسلسل میرے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں, میں اس کے اوپر معاف نہیں کروں گی. بالکل ٹھیک سر. صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کا موقف ہے ایک, ٹھیک ہے, ادر سائڈ کو بھی سننا ایک منصفانہ طرز عمل ہوتا ہے. دوسری طرف سے کوئی موقف ہے ایسا جو کہ آپ کے نیریٹو کو, آپ ایک موقف کو کاؤنٹر کرتا ہو؟ دوسری طرف کا موقف یہ ہے کہ اردو یونیورسٹی میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں. اچھا. اور جب سے وائس چانسلر صاحب آئے ہیں, وفاقی اردو یونیورسٹی دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے. اور روزانہ جو فوٹو سیشنز کی تصویریں وہ لگاتے ہیں, پروپیگنڈا پر مبنی نیوز چلاتے ہیں, جبکہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہے کہ آپ کے لیبز میں چینی نہیں ہے, کیمیکلز نہیں ہے. کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کراچی کا ایک رننگ ڈپارٹمنٹ ہے, چلتا ہوا ڈپارٹمنٹ میں کوئی 300-400 اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پر. آپ اس کی کلاس میں 2 منٹ کھڑے نہیں رہ سکتے, اتنا حبس اور اتنی گرمی ہے, آپ کھڑے نہیں رہ سکتے. اور انتہائی فرسودہ قسم کے کمپیوٹرز وہاں رکھے گئے ہیں. کوڈنگ سر, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, آپ ڈیجیٹل کوڈنگ یہ پیپر پر سکھا رہے ہیں فیڈرل اردو یونیورسٹی میں, اور یہ ہے ہماری ترقی. اس کو ترقی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. جو یہ ترقی کا جھوٹا بیانیہ یہ میڈیا میں چلاتے ہیں اور یہ فوٹو سیشن کر کے چلاتے ہیں کہ جی ترقی, کہاں ترقی ہے؟ خاک اڑ رہی ہے اردو یونیورسٹی میں. واش روم میں کنڈیاں نہیں ہیں, چاہے عبداللہ کیمپس کے واش رومز ہوں, چاہے ہمارے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے عبداللہ کیمپس میں. ہم پانی باہر سے بھرتے ہیں. ڈپارٹمنٹ آف IR, ڈپارٹمنٹ آف ماس کوم اور ڈپارٹمنٹ آف اردو, پورے کیمپس میں ایک واٹر کولر نہیں ہے, اور جو تھے وہ چوری ہو گئے, ان کے کمپریشر بیچ دیے گئے. سر چوری ہوگی, جس ملازم کو اگر نہیں ملے گی اپنی تنخواہ تو لوگ چوریاں کریں گے. اینڈ میں کوئی بلب نکال دے گا, کوئی ٹیوب لے کے جائے گا, تو سارے کمپریشر چوری ہو گئے. چونکہ دیکھیں آپ بیٹھے ہوئے اسلام آباد میں وائسرائے بن کر, یہاں آپ نے جو ہے نا اپنے سب آرڈینیٹ رکھے ہوئے, ان کا بھی انٹرسٹ نہیں ہے, اور ایک ادارہ تباہی و بربادی کا شکار ہوتا جا رہا ہے. تو ہم ان کے اس جھوٹے بیانیوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ صرف جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹے دعوے کرتے ہیں. اردو یونیورسٹی بربادی سے بھی زیادہ برباد ہو چکی ہے. اگر بربادی کا کوئی آخری لیول ہے تو یہ وہاں پہنچ چکی ہے. سر پروگرام کے آخر تک ڈالوں گا. سر یہ بتائیے گا کہ ابھی حالیہ ایک خبر یہ بھی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ جامعہ کی حدود کے اندر پولیس اسٹیشن کو جگہ الوکیٹ کر دی ہے. یہ کیا چکر ہے سر؟ مطلب کہ کرائے کی مد میں دی ہے, کیا دی ہے؟ یہ بالکل ایک المیہ تھا. شکر ہے کہ اس کے اوپر بر وقت احتجاج ہوا, اساتذہ کی طرف سے بھی, طلباء کی طرف سے بھی. حالانکہ جامعات ایک وقت میں بالکل محفوظ ترین تصور کیا تھا. آپ اندازہ یہ لگائیے, جیسا بھی انہوں نے بتایا کہ وائس چانسلر صاحب چند دنوں کے لیے آتے ہیں, مہینوں میں, اور یہی غیر حاضری, ان کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں پر پولیس اسٹیشن کی عارضی, بقول انتظامیہ کے عارضی طور پر ہم نے اجازت دی تھی. اور اس عارضی اجازت کے اندر اگر آپ آ کے وہاں دیکھیں تو کوئی 5-6 کمرے, ان کی فرنیشنگ, اس کی باؤنڈری وال وغیرہ سب تیار تھے. وہ شفٹ ہو چکے تھے. موبائلز وہاں موجود تھیں,
پولیس والے وہاں موجود تھے. اس کے اوپر جب اساتذہ نے اور طلباء نے اس کے اوپر کافی آواز اٹھائی تو وائس چانسلر نے موقف یہ اختیار کیا کہ نہیں یہ میں آ کے بات کروں گا اور یہ ہم نے چند دنوں کے لیے دی ہے اور اس کو ہم ہٹا دیں گے. خیر وہ مانے نہیں اس بات کو، لیکن وہ جگہ دی جا چکی تھی بغیر کسی معاوضے کی، اور ایک یونیورسٹی کی حدود کے اندر آپ کہیں کہ بہت بڑا المیہ ہے کہ یونیورسٹی کی حدود کے اندر تھانے کو شفٹ کرنا. لیکن اب وہ وہاں سے جگہ خالی کروا لی انہوں نے. اس وقت وہ جگہ خالی ہے اور جو لوگ شفٹ یعنی جو سامان وغیرہ شفٹ ہوا تھا وہ واپس اٹھا دیا گیا ہے وہاں سے. بہترین سر. جس طرح آپ سے آخری سوال لوں گا سر، یہ بتائیے کہ اب تک تو آپ کی جو تحریک ہے وہ تو ٹھیک ہے، وہ میرا خیال ہے عدم توجہ کا شکار ہے. اگر میں کہوں کہ آپ کی تحریک جس جارحانہ انداز میں آپ کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کی تنظیم یا آپ کے انجمن اساتذہ جو بھی ہے، اس کی جو کور کمیٹی ہے، جو اس قائمہ ہیں، جو بھی ہیں آپ کی جو مشاورتی کونسل میں جو لوگ ہیں، وہ کتنے ایگریسو اور کتنے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کو میں اکثر ٹی وی پہ بھی دیکھ رہا ہوں، آپ کو میں سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہا ہوں. ابھی لاسٹلی میں نے آپ کو ARY پہ بھی دیکھا. ARY پہ میرا خیال ہے کہ آپ کے ساتھ VC صاحب بھی تھے. جی ویسی صاحب سے سوالات بھی ہو رہے تھے، آپ بھی وہاں پہ موجود تھے ان کے ساتھ، اور آپ نے ARY کا شکریہ ادا کیا تھا. سمپل از دیٹ کہ آپ کو ملکی میڈیا ARY ون آف دا لارجسٹ، مطلب میرے خیال ہے سیکنڈ ٹیئر کا وہ جو ہے وہ فرسٹ ایئر اگر آپ جیو جنگو کو رکھیں تو پھر ARY گروپ بہت بڑا گروپ ہے. اتنے بڑے گروپ آپ کو میڈیا مینجمنٹ دے رہے ہیں، آپ کی آواز اٹھا رہے ہیں، تو ہم بھی اپنے تئیں کوششیں کریں. سنوائی کیوں نہیں ہو رہی سر؟ مختصر جواب دوں گا، پروگرام ختم ہو رہا ہے. دیکھیے بنیادی مسئلہ ہی سنوائی کا ہے. اداروں نے ان تمام معاملات سے خود کو لاتعلق رکھا ہے. ہم گورنر صاحب کے پاس بھی گئے، ہم بڑے نفیس آدمی انہوں نے کیا. جی بالکل، ہم مختلف سیاسی رہنماؤں کے پاس گئے، حالانکہ وہ مختلف MQM سے نہیں ہے. جی MQM سے، مسلم لیگ کے ہیں. ہم بھی نفیس ہیں. جی ہم سینیٹرز کے پاس بھی گئے. ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری ریاست اب تعلیمی اداروں کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھ رہی ہے. وہ تو تعلیم کو نہیں سمجھتی. ہاں، لوگ آپ سے ملاقات کر لیتے ہیں، مل لیتے ہیں، آواز بھی اپنی اٹھاتے ہیں. بنیادی مسئلہ ہی سنوائی کا ہے اور ہم اس مسئلے کی سنوائی کے پیچھے جائیں گے. ہم اپنے احتجاج کے دائرہ کار کو اردو یونیورسٹی کے اندر نہیں رکھیں گے. ہم باہر آئیں گے، ہم بھوک ہڑتال کریں گے، ہم ہر وہ قدم اٹھائیں گے جس سے ہماری بات سنی جائے، کیونکہ ہماری بات جائز ہے. ہم مورلی جو ہے وہ ایک اسٹینڈ کرتے ہیں اپنی بات پر، تو لہٰذا اس بات کو سنوانے کے لیے جو بھی ممکنہ اقدامات ہیں ہم تو وہ کریں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں خود پر پیٹرول چھڑک کر خودکشی ہی کیوں نہ کرنا پڑے، کیونکہ مر تو ہم ویسے ہی چکے ہیں. یہ زندگی نہیں ہے کہ گھروں میں کھانا نہ ملے، گھروں کی بجلیاں کاٹی جائیں، بچوں کے اسکول کی پیمنٹ ہم نہ کر سکیں. مر تو ہم ویسے ہی چکے ہیں، جنازہ تو ہماری عزتوں کا نکل ہی چکا ہے نا. تو پھر ہم یہ قدم بھی استعمال کریں گے، شاید اس سے ہی سنوائی ہوگی. سر میں آپ دونوں مہمانوں کی آمد کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اور میں اپنے تئیں اپنے چینل کے توسط سے بھی حکومت سے گزارش کروں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ جہاں تک آپ کے احتجاجی تحریک کا حصہ ہم بن سکتے ہیں مسئلے کے. آپ دونوں مہمانوں کی آمد کا بہت شکریہ. آپ کو بھی باش. ناظرین، جہاں پہ تعلیم اور تعلیم سے تعلق رکھنے والے شعبہ تدریس کے اساتذہ کی زندگی، مطلب ایک مستقبل کا معمار جسے آپ کہتے ہیں، اس معمار کا جو ایک استاد ہوتا ہے، اگر اس کی زندگی اس قدر مشکل ہو کہ اس کے بچوں کے اسکول کے واچرز ان پیڈ ہو اور ان کو کلاس میں امتحان میں بیٹھنے نہ دیا جائے، اور اس کو پھر منت ترلے کرنے کے بعد امتحان میں بٹھا بھی دیا جائے تو اس کا رزلٹ روک لیا جائے کہ وہ آگے جائے گا کیسے. تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑھ کر اس ملک کی زبوں حالی اور بدحالی کی کوئی مثال ہو نہیں سکتی. حکومت وقت کو چاہیے کہ وفاقی حکومت کے تحت چلنے والے تمام تعلیمی اداروں کے اوپر اس وقت ہنگامی بنیادوں پہ اپنی توجہ مرکوز کرے اور مناسب اقدامات کر کے عوام کو، وہاں پہ پڑھانے والے اساتذہ کو، انتظامیہ کو، اہلکاروں کو ریلیف فراہم کرے. نہ صرف ریلیف فراہم کرے بلکہ ان کو کمپنسیشن بھی فراہم کرے، تاکہ جو مینٹل اسٹریس، جو پبلک ڈسٹریس اور جو ان کا سوشل ڈیفیمیشن ان کے ساتھ ہوا ہے اس کی بھرپائی ہو سکے. اس امید کے ساتھ کہ پاکستان ہمیشہ پائندہ باد رہے گا، اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.